جعفریہ وکیل مصباح کا حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ اقبال حسین جعفری صاحب اپنے مخصوص انداز ذکر محمد وال محمد بیان فرماتے ان بعد جناب ذاکر عدنان عباس جہلوی آپ موجیاں والا جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليه الصلاة والسلام فأعوذنا من الصلوات فاطمة الأسدي كبولية الأسدي وغازلنا بالصلوات آج کا دن روز جمعہ ہے، روز مغفرت ہے، روز توبہ ہے، روز حضرت امام زمان ہے۔ سرکار ولی النصر دی صحت و سلامتی اور روح کی تاجیل واسطے باواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، محمد و آل محمد دشمنات اللہ، آل محمد ہر دشمن کی لعنت، آل محمد کی عظمت آواز بلند صلوات۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، وفوض امری الى الله ان الله بشير بالعباد صلوات۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا والعبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووصيه ووزيره ومشيره وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين، آمين أمير المؤمنين الصلوات۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پروردگار عالم تہاڈا مقدس بارگاہ دے وچ مقدس ذکر ٹلایا قبول فرمائے جتنے قدم چل کے جنت دے مالک دے گھر بیٹھو مالک قدم قدم تے گناہ معاف فرمائے کریم اللہ میرے بھائیوں نے سفیدہ وچھائی اپنے مقدس بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے اجر عظیم عطا فرمائے جتنی حاجات شریعت کے مطابق لے کے آئے وہ مالک تمام دیاں شرعی حاجات پوریاں کر دے کریم اللہ ذکر دے حقیقی وارث حجت خدا امام زمان بقیت اللہ کا جلد فرما میرا مالک سبھی گناہگار رکھنوں حق دے امام دی زیارت و مشرف فرما تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے مولا دے جلد اور واسطے سادات دے وجلی گھران دی جلد آبادی واسطے آواز بلند صلوات اجازت ہے جی مل کر باقی کرنا ہم نے اللہ رب العزت کی احسان مالک الملک دی تعریف ہے اس کریم خالق دی جس کریم خالق نے ساڑھے جے گناہگاروں کو مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیتا مرتضیٰ جیسا امام عطا کیتا یہ معمولی نعمت نہیں اللہ دی تھوڑی توجہ کرے جی اللہ دی نعمت معمولی نعمت عام نعمت نہیں ہے بلکہ میں جملہ آگدہ رہنا اللہ دی پوری کائنات جتنی بھی اللہ نے پیدا کی ہے تمام جنوں انس باوضو ہو کے وضو کر کے چٹیاں میدان اکٹھے ہو جان سر سجدے وچ رکھ لمن اور سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد دی تسبیح پڑھ دیاں دنیا تو ٹوٹ جان حتیٰ کہ قیامت آ جائے قیامت دا سورج غروب ہون تک اے پوری انسانیت سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد دی تسبیح بھائی جان پڑھتی رہے قیامت آ جائے اس اللہ دی ایک نعمت دا شکریہ ادا نہیں کردا جس اللہ نے ساڑھے جے گناہگاراں نوں علی جیسا امام عطا فرمایا اللہ نے نعمت ادا کی تھی پھر پتہ لگتا ہے وہ نعمت عظمیٰ وہ کتنی بڑی نعمت ہے جس نے ولایت اہل بیت آخیا جاتا ہے تو میں آیت مجیدہ جی تلاوت کی تھی اللہ دی پسندیدہ دین دا نام اسلام ہے یہ دا مطلب ہے دین اور بھی ہیں صحیح لیکن ان سارے میں جو اللہ کو پسند ہے اسلام میں سر چاہو کے درسن لگا اللہ نے پسند کیوں ہے اس واسطے باقی جتنے دین ہیں نو مخلوق بنائے واحد اسلام ہے جنہا مخلوق نہیں رحمان اللہ خود بنائے ایک جملہ بتاؤں تو علی توجہ دا طالباں اسلام کس نو آتے ہیں اسلام کس شاید نام ہے تھوڑی توجہ کرے اسلام کس شاید نام اسلام کس نو آتے جاندے ہیں واللہ بخدا پوری ذمہ داری کا چون آنے لگا اس مالک الملک نے اپنی ایک مخلوق خلق کی تھی 14 دی شکل ہے پہلے دن محمد مصطفیٰ رکھیا دوسرے دن علی مرتضیٰ رکھیا تیسری جناب سیدہ فاطمہ الزہرا چوتھے مولا حسن نگیردہ نجامت اور سارے گناہ آگے آؤندے نے پہلے محمد تو لے کے آخری محمد تک یہ جنی ہستیاں اللہ بنائیاں نہ مالک فرماندہ ہے انہاں دی سیرت دا نام اسلام ہے انہاں دی سیرت دا نام انہاں دے کردار دا نام انہاں دے بولن دا نام انہاں دے اٹھن بہن دا نام توجہ ہے یعنی جو یہ کرتے ہیں وہ دا نام ہی اللہ نے اسلام رکھے ہے اور اس دا نام اسلام رکھے میرے مالک نے سانو حکم دیتا ہے باقی ساری مخلوق انہوں انہاں 14 دے علاوہ باقی ساری مخلوق انہوں رحمان فرماندہ انہاں دی نقل کرو جی میں یہ کرتے ہیں انہاں دی نقل کرو تسی نقل کرتے جاسو میں تواڈی عبادت لکھدا جاسا تے اگلی گل ہے جتنی انہاں دی زیادہ نقل کرسو میں جنت چتنے درجے ودھا کے دیسا اپنے ہاتھی کا ایک فرمان پیش کرنے اور فرمان بھی آمنی حدیث قدسی بچ میں حدیث قدسی حدیث دیا قسمہ نہ جی قرآن بھی اللہ کا کلام ہے حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے البتہ حدیث قدسی کے درمیان میں جناب جبریل کا وسیلہ کوئی قرآن واسطہ جناب جبریل کا
وسیلے کو حدیث قدسی وچ میرے مولا متقیان دے جملے میرے مولا فرماندے نے رحمان اللہ نے اپنے ایک نبی حضرت کلیم اللہ کو مخاطب کیتا اور مالک فرمایا کہ میرا نبی میں پیغام تیرے تک پہنچا رہا تو میری مخلوق تک پہنچا دے اور نہیں تو تک نہیں قیامت تک کون والی مخلوق تک فرمان پہنچے فرمان نقل کی نبی تے مولا کے نام امیر المومنین نے پوچھا کہ مولا فرمان ہے کہ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرما رہا ہے چار گلاں چار جملے میری مخلوق تک پہنچا دیو مالک کو کیڑا پہلے جملے تے موالیاں مادمیاں شیعہ دنیا بھائیاں دے ہاں گھر جان دے پوچھا کہ مولا وہ کیڑے جملے فرمایا پہلا جملہ والا کل شین قدیر اپنی مخلوق نو مخاطب کر کے آ رہا ہے اے بندے خدا جب تک تینوں اپنے زندگی دے سارے گناہاں دی معافی دا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک دوجے دے عیب بیان نہ کیتا کر جب تک اپنے گناہ دی معافی دا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک دوجے مومن دے گناہ بیان دوجے مومن دے عیب بیان نہ کیتا کر اور رحمان نے وہ قادر مطلق کی اللہ کل شے قدیر ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ بھی نیاز بادشاہ ہے یہ اسی سارے بولے اسی محتاج ہاں یا کوئی نہ کی خیال ہے زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہے جس میں محتاج نہ ہوئی وہ مالک کی اللہ کل شے قدیر ہے وہ مالک فرما رہے ہیں جو میں اللہ کل شے قدیر ہوں تو میرا بندہ ہے تو میرا محتاج ہے میں تیرا محتاج نہیں تو میرے کو رہن والے میں تینوں دین والا زندگی دے لحظے وچ تو میرا محتاج ہے اس کے باوجود میرے امام تیرے نال ایک سودا کرنا چاہتا میں تیرے نال سودا کرنا چاہنا اگر تو بھی کرنا چاہے تے میرا مالک کیڑا سودا تو رحمان فرماتا ہے جو میری مخلوق وچوں اگر کسی بندے دا کوئی عیب تو ویکھ لوے میری مخلوق وچوں میرے بندیاں وچوں کسی بندے دا کوئی عیب اگر تو ویکھ لوے میں رحمان دے نال سودا کرنا چاہنا مالک کیڑا او خالق فرماتا ہے تو ایک ویکھے نا میں تیرے زندگی دے سارے ویکھے نہیں چپ کر دے شک ہے کوئی مالک فرما رہا ہے کہ تو اس بندے دا ایک عیب ویکھے ہے تینوں ایک عیب دا پتہ لگا ہے تو دا ایک گناہ ویکھے ہے میں تیرے جمن تو لے کے ہوں تک تیری زندگی دے سارے گناہ تو واقف ہاں اس کے باوجود میں تیرے سارے ہوں سے پردہ پائے آیا تو اس دے ایک تے پردہ نہیں پا سکتا سودے علی گل مالک سودا کرے مالک فرماتا ہے میں تیرے سودا کرنا چاہنا تو میرے بندے دا ویکھے ایک گناہ میں تیرے ویکھے نے بیان سارے گناہ سودا کرنا چاہنا حالانکہ تو محتاج ہے میں بے نیاز بادشاہ میں جو چاہواں کر سکدا اس دے باوجود سودا کرنا میرے بندے دا جڑا گناہ تو ویکھے ہے اودے اوتے پردہ تو پا تیری زندگی دے میں معاف کر دے گا تو اس دے ایک اوتے پردہ پا اگوں بیان نہ کر دوجی اپنا دس جڑے تیری زندگی دے میں ویکھے ہیں جڑے تو پردہ نہیں میں سارے تیرے معاف کر دینا ہوں دسو جڑا ویکھے وہ بیان کرنا چنگا ہے یا اپنے معاف کرانے چنگے ہیں چلو جنہیں مجھے تک سمجھ نہیں ہے جڑا پہلا جملہ میں آکھیا ہے حدیث قدسی کا کہ مالک فرما رہے ہیں اس وقت تک کسی دا گناہ کسی دا عیب بیان نہ کر جب تک اپنے دی معافی کا یقین نہ ہو جائے سب تو پہلے میں اپنے تو شروع کر لگا میرے سامنے میرے بعد مہربان سید بادشاہ بزرگ جوان بیٹھے ہو انصاف دینا دسو کسی نے ہے یقین نہیں میرے سارے معاف ہو گئے ہیں کی خیال ہے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ میرے سارے زندگی دے گناہ معاف ہو چکے ہیں اگر معاف نہیں ہوئے تو پھر دوجے دا گناہ بیان کرنا تینوں حق ہی نہیں تو اپنے دے بارے سوچ ہے اپنے اندھی معافی مانگو رحمان دے کرو لیکن وہ قادر مطلق اللہ کو لشین قدیر بے نیاز بادشاہ کریم اتنا ہے او مہربان اتنا ہے میں پیچھے روایت پڑھتا پیاس ایک بندہ صبح دے ٹائم اٹھے مصلی تے آ کے بیٹھے اکھاں وچ آنسو آ گئے سامنے اودے سینے وچ بیوی ستی ہے اودیاں بچیاں ستیاں نے اودے بچے ستے نے اکھاں وچ آنسو آ گئے نے اکھاں وچ آنسو آن دے بعد معصوم فرماتے ہیں ہاتھ چاہ اس کریم دے سامنے ایک باری آپ تو رحمان بنے میں گناہگار بنا میرا مالک اگر میری بیوی جا گئی میرے بچے بچیاں جا گئی ناندے سینے سے پتہ نہیں کی خیال آن دے جو اپنے دا کی گناہ کیتے جنہ واسطے روندے پیر میرا مالک ہی ناندے جاگن تو پہلے
انہاں دی اگ کھلن تو پہلے میرا مالک میرے گناہ معاف کر دے. قسم خدا معصوم فرما رہے نے ایتھوں نکلے آنسو اجے ایتھے نہیں آوے گا. وہ مالک تیری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا. تو آج صحیح اس کی بارگاہ دے وچ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی عیب دیکھ لیا تو ہوتے ہیں پردہ پا تو وہ دے عیب دے پردہ پائے گا. میں تیری زندگی دے کیٹا مہربان ہے ورنہ کیٹا قریب ہے. اچھا انہوں پسند کتنا ہے پردہ توجہ کریا جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش کوئی نہ ہو پریشان تو نہیں ہوتے پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش کوئی نہ ہوئے جانور مرن لگ پے فصلیں ختم ہو گئیاں بندے پریشان ہو گئے. حتیٰ کہ بچے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی وجہ تو دنیا فانی کو چھوڑن لگ پے. بندے اکٹھے ہو کے امت اکٹھی ہو کے سرکار موسیٰ علیہ السلام سے بول رہی اللہ کے نبی ذرا دعا مانگو مالک بارش کرے. اگر بارش نہ ہوئی تو کائنات برباد ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے ایک وقت دیتا جو فلاں تاریخ فلاں دن سارے شہر چھپا رہے ہیں اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. وقت مقرر سارے باہر آ گئے اکٹھے ہو گئے. اللہ کے نبی حد چاہے منگا دعا آواز توحید ہی میرا نبی دعا نہ منگی پاویں تو کلیم ہے پاویں تو میرا ہم کلام ہونے والا نبی ہے پاویں تو معصوم ہے. لیکن اس وقت تواڈے وچ کی ہو جا گناہگار موجود ہے. جب تک وہ رہے گا میں تیرے حق تے بھی بارش نہیں کراں گا. تیری دعا تے بھی بارش نہیں ہوے گی. میرا مالک وہ ہے کون؟ توجہ نہیں کی. میرا مالک کو کیڑے گناہگار میں دس نہ تاکہ میں سمجھنے وچ اونوں کٹ دیاں تے بعد وچ دعا کراں. او قریب فرماندا ہے تے میرا لقب ویکھیا نہیں جو مینوں ستار رو یوبا دے. میں تے گناہ تے پردہ پان والا میں گناہ فاش کرنے والا نہیں ہاں. میرا مالک میرے سانو کیویں پتہ لگے جو گناہگار ہے کون؟ آواز عبادت ہے تسی مینوں آکھو بھی جڑا گناہگار ہے وہ وچوں غور کریا. اللہ کے نبی نے میرے پاس منہ کیتا حضور نے فرمایا کہ تواڈے وچ کوئی ہو جا گناہگار موجود ہے جب تک وہ رہے گا بارش نہیں ہوے گی بھاویں میں جتنی باری دعا مانگاں تو مہربانی کرو جڑا ہے وہ وچوں نکل جائے تاکہ دعا قبول ہو جائے. جڑا ہوندا ہے وہ پتہ ہوندا ہے. غور نہیں کیتا تساں جڑا جو کرتوت کیتی ہوندے نے اس کو اپنے دا پتہ ہوندا ہے. ایتھے کھلوتیاں نائس بندے ہاتھ چاہے نے مجمع وچ ہاتھ چاہے پتہ لگ جاندا بھی اس چاہے نے یہ اندر کوئی گل ہے. نائس بندے شادی ہاتھ چاہے نے نہ اس زبان نال متحرک کر کے آواز نکل دیتی ہے کہ میری آواز کوئی دوجا بندہ سنے. جنہوں تسی خیال آتی ہو نا دل وچ خیال نہ ہونا اپنے دل وچ آندا پیا تو مہربان بنے میں گناہگار بنا. میرا اللہ اگر انہاں وچوں نکلیا نا میں ہوں ہے او میں تو بھی جاندا ہے میں بھی جاندا میری وجہ تو ہی دعا قبول نہیں ہو رہی. لیکن مالک اگر میں انہاں دے وچوں نکلیا نا تے تو ستار نہ ہوگا تمہیں گناہ دے پردہ پانے والا ایک جو پردہ فاش ہو جانے تے دوسری گل ہے میرا مالک تو جاندا ہے نا میں تے ہی گناہ کیتے ہیں. کہ جتنے بندے نا ہر بندے دے ذہن جیڑا جیڑا گناہ آیا وہ میرے نال نسبت ہو رہی ہے. کوئی آکھے گا نے چوری کیتی کوئی آکھے گا جھوٹ بولیا سی کوئی آکھے گا زنا کیتا سی کوئی گناہ ہر گناہ دی نسبت ہے میرے پاس ہوگی کہ میرا مالک مہربانی فرما صدقہ محمد و آل محمد دا میرا مالک رحم کر تے میرا گناہ معاف کر. اس بندے دل وچ خیال کیتا اپنے دل وچ اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کیتی فوراً نواز قدرت ہے میرا موسیٰ ہاتھ اٹھا مانگ دعا تے میں بارش کراں. موسیٰ ہاتھ اٹھا مانگ دعا میں بارش کراں. میرا مالک انہاں وچ بندہ نکلیا کوئی نہیں. تم آ کے رہی دی موجودگی وچ دعا قبول نہیں ہونی. مالک اجے تک اس مجمع وچ کوئی بندہ نکلیا نہیں ہے. جیڑا بھی ہے وہ ہے اجے تک وچ توجہ کرو میں جملہ آکھاں مالک اجے تک انہاں وچوں نکلیا نہیں موجود ہے. مالک تو آ کے ہاتھ جا کے دعا منگا تے دعا قبول ہوے بارش ہوے. قسم خدا میری آنکھوں دے پڑے لفظ ہیں آواز قدرت آئی اللہ کل شیء قدیر نے فرمایا موسیٰ اگے بھاویں جیڑا گناہگار آئی نا ہن اس میں راضی کر لے. انہیں لو لا لئیے انہیں اپنی ٹوٹی ہوئی تار
جوڑ لئیے انہیں میرے کو معافی مانگ لئیے. توجہ کرت میں جملہ آکھن لگا بارش ہونی آئی ہوئی جانی آئی نا جی. اللہ کے نبی دعا مانگی میرا مالک میں کس سے بھی نہیں دستا منو تے داسو ہے کیڑا. توجہ کر سو میں کسی اگے ہوتا اظہار نہیں کرتا پتہ تے لگی ہو گناہگار نہ وچوں ہے کیڑا. آواز قدرت موسیٰ انصاف کر جب تک وہ گناہگار آئی گناہ کرتا ہی میرے کو معافی نہیں منگی کار نہیں جوڑی میرے پاس متوجہ نہیں ہویا اس وقت تک میں وہ گناہ تے پردہ پایا تے جڑے ویلے توبہ کر لئی ہن میں گناہ فاش کر چھوڑا ہن تے توبہ کر لئی. ایران دیکھنا شہید ہے نا قدرتی میری زبان تو جملہ آ کے جنرل عباس بابائی انہاں ٹیگر دے ٹائم نا ایک اپنے تو تھلے ملازم سی تو شراب پی لیا ویکھ لیا کی کرتے ہیں ویکھا جی شراب پی لیا. اور دوسرے دن وہ لڑکا جو شراب پیتی سی نا جی معافی منگن واسطے آیا تو میں انہوں کو جا کے معافی منگا راضی کراؤں انہوں افسر ہے ہو سکتا ہے میں نے چھٹی کرا دے ہو سکتا ہے میں نے کوئی نقصان کر دے. اور دوسرے دن معافی منگن گیا تو اس کا مہربانی کرو تو میں معاف کر دیو. انہوں نے کہا کل کسی شہر کی معافی دیا تھی اور جی کل میرے کو جڑی وہ غلطی ہوئی فرمایا تو میری تو نافرمانی نہیں کی تو میری نافرمانی نہیں سی کی جی نافرمانی کی سی وہ معافی مانگو سکتے کہ میں ہوں بھی ڈرتا ہوں تے کو تو مینوں آکھی کچھ نہیں. توجہ کریے کہ تو مینوں آکھی کچھ نہیں. اور آخیا میں اپنی مرضی نہ تو جاکنا ہی تے نہ میں اپنی مرضی نہ تینوں چھوڑنا ہی. البتہ میرے مرشد علی مینوں آکھیا جو انہوں کچھ نہ آکھی. اجے تک گل میں واضح نہیں کی تھی سارے مجھے تک گل دی سمجھ نہیں آئی. جو میرے مرشد علی کیویں آکھیا ہے جو مینوں آکھیا نا ادھر والے گل نہ کری اس بھی حد بنی انہوں نے آکھی کدھر خواب نہیں آکھیا نا کدھر زیادت ہوئی تو انہوں نے آکھیا نہیں آج دی گل نہیں. عرصہ اعتراض پہلے میرا مرشد علی ابن ابی طالب میرے مولا کا ایک نوکر ہے جس کا نام مالک اشتر ہے. یہ دو بھی ہستیاں جا رہی ہیں تو میرے مرشد علی نے جناب مالک نے فرمایا مالک اگر ایک دن کوئی بندہ گناہ کرے نا تو رات گزر جائے دوسرے دن اس گناہ کے بارے میں جو گل نہ کرے مالک کیوں ہو سکتا ہے تو گل بعد نہیں کرے انہیں راتی اللہ نو راضی کر لیا ہوئے. اپنے رحمان اللہ نو معافی مانگ لو. میں کون ہونا تیرا گل کر رہا اور جس نے تیرے ذہن میں شرمندگی آئی ہے نا ادھر نہ معافی آئی تو مانگ لے گی اس نے معاف. تو فرمایا کہ گناہ کسی کا بیان نہ کرو. ساری حالت کہڑی ہے جی مینوں کسی کا پتہ لگ جائے صحیح تو میں پھر تحقیق میں نہیں کرنے میں واقعہ نہیں اس بیچارے بچے ہے بھی یہاں منو کسی آگے ہوئی فلاں شاہ صاحب رہ کیتا ہے میں پتہ ہی نہیں کرنا بھی شاہ صاحب بیچارے کیتا بھی ہے یہاں نہیں ہے. میں جو پنجا اگلو پنجا کے نال کو دھور بھی لگا دیں ہوں تو حد ہو گئی ہے پینٹ پیچھے بیچارے کو گناہ کو ماڑی چنگی ہو جائے نا جی تو پردہ دور کی گل ہے. پینٹ والے نے ایک دسنا جڑے ایک نہیں ہیں انہوں نے فون کر تو لاہور بیٹھ جاتا ہے پتہ ہے چکن والی وجہ سے کی ہویا لاہور نہیں کیتا دوسرا سودا چنگا جی اس رحمان اللہ دا وہ فرماتا ہے میری مخلوق دے جڑے تسی بیٹھے ہو نا انہوں تے پردہ پاؤ تو میں تواڈے معاف کر دینا. حدیث مکمل ہو جائے ورنہ میں اگر شام تک بھی حدیث دے جملے تے پڑھدا رہنا تے اس دی عطا اتنی ہے بندے دا کمال نہیں اہل بیت دے مذہب وچ گنجائش ہی نہیں ہے کہ اختتام ہونا کی گل نہیں ہے. میرا مالک کو دوسری گل دسو پہلا جملہ ہو گیا بھی جب تک اپنے گناہ کی معافی کا یقین نہ ہوئے بندہ دوسرے کا گناہ کسی کے بیان نہ کرے. میرا مالک دوسری کی گل ہے تو واضح قدرت ہے میرا حبیب ہے انہاں تک میرا پیغام پہنچا دے. علی مولا میں چراوی ہے نا علی فرماتے پہنو رحمان آتا ہے انہاں تک پیغام پہنچا دے جب تک انہاں لوگاں نو میں اللہ دے خزانے دے ختم ہون دا یقین نہ ہو جاوے رزق دی وجہ تو پریشان نہ ہوئے. جدن تو یقین ہو گیا نا بھی اللہ کے خزانے مک گئے ہیں ادو بے شک رزق دی وجہ تو پریشان ہو گئے. تو جب تک یقین نہ ہوئے لو جی انصاف دے نال دسو ہے جڑا میرے سامنے میرے چند جی میرے بھرا میرے بزرگ بیٹھے ہو تواڈے وچ کوئی بندہ ہے جڑا کہ آج اللہ دے خزانے مک گئے مک گئے تو دور دی گل نہیں کوئی بندہ آ کے کمی ہو گئی ہے
سید الساجدین مولا صحیفہ کاملہ سجادیہ دے وچ جڑے اٹھاندے رہندے ہو جڑے پڑھدے رہندے ہو میرے بادشاہ فرماندے نے اللہ اپنی نعمتاں قیمتاں نہیں دیندا جیڑی شے دکان تے لو قیمتاں لیندے ہو فرماندے نے قیمتاں نہیں دیندا دوسری بات میرے مولا فرماندے نے اللہ اپنی نعمتاں نہ گن کے دیندا ہے نہ ناپ تول کے دیندا ہے دو ہی طریقے ہوندے نے شے یا گن کے دتی جاندی ہے یا ناپ کے یا تول کے جی گل جی فرمایا اور رحمان و کریم اللہ نہ گن کے دیندا ہے نہ ناپ تول کے دیندا ہے بندے سوال کیتا مولا کی وجہ کی ہے گن ناپ تول کے اللہ کیوں نہیں دیندا چوتھے مولا مسکرا فرماتے ہیں گن کے ناپ کے تول کے وہ دیندا ہے جنوں پیچھے مک جان دا خطرہ ہوئے جنوں پیچھے کمی دا خطرہ ہوئے تے جنوں پیچھے کمی دا خطرہ ہوئے نہ وہ گن کے دیندا ہے نہ ناپ کے دیندا ہے نہ توڑ کے دیتا ہے اور اظہار کیتا ہے اللہ کے صفات دا محمد والے محمد جی میں پوری توجہ نہ جملہ کو بنا اظہار کر کے بھی گئے ہے واقعہ نہیں اللہ کے اللہ ہے نا جی یہ لپیٹ تو بھی کسی کو پیڑ کر نہیں دیتے یہ بھی کسی کو توڑ کے نہیں دیتے اگر نندبو ہے تو کوئی سوالی آ جائے نا جی کوئی سوالی اگر آ جائے آج موقع یہ سوالی دا موقع بھی نہیں دیکھی جو موقع دے آ رہی ہے انہیں منگیا کی ہے جنہوں نے تک سمجھ نہیں آئی اگر بطول دے دروازے تو سوالی آوے تو بطول پورا دسترخوان نہیں دیش کرتا یہ نہیں آتے بھی پیچھے اور بھی گھارج بندے ہیں جے چلو جنہوں نے تک سمجھ نہیں آئی علی مولا نو میدان جنگ وچ مد مقابل تلوار منگے تلی تلوار ہی دیش کرتا تیسری تے چوتھی بات میرا مالک تیسری کی گل ہے تو بات قدرت ہے میرا پیغام میری مخلوق تک پہنچا دیو جب تک میری سلطنت جب تک میری بادشاہی جب تک میں اللہ کی حکومت ختم ہو جان دا یقین نہ ہو جاوے اس وقت تک میرے تو علاوہ کسی ہوئی نہ امید نہ رکھی جا سکتا اساں بندیاں نہ امیداں بدیاں نے اللہ نہ امید ہے یقین کر جو حالت ساڈی ہے میں اپنی گل کر رہا تہاڈی نہیں کر رہا ساڈی حالت ہے یہ میری حالت ہے یہ بندیاں کی امید ہے تے رحمان کی امید گھٹ کی جب کیوں فرما رہے جب تک میری حکومت ختم ہو جانا نواز شریف کی حکومت ختم ہو سکتی ہے بھائی کمر سچ چل رہا جی زرداری کی ختم ہو سکتی ہے خان صاحب کی ہو سکتی ہے لیکن رحمان کی حکومت کی خیال ہے جی دعائے کمیل ابن زیاد میرے مولا متقیان کا جملہ فرماتے ہیں ولا یمکن الفرار من حکومتک ہر حکومت وچ بندہ فرار کر سکتا ہے لیکن اللہ دی ایسی حکومت جے وچ فرار ممکن ہی نہیں ہے جس حکومت وچ نکل جانا ممکن ہی نہیں ہے فرمایا جڑے ویلے میری حکومت ختم ہون دا یقین ہو جاوے اس وقت کسی اور نال امید رکھ لے تے جب تک یقین نہ ہوے کسی اور نال امید گل کریں سچی منہ چاہتی ہے بادشاہ بندہ بادشاہ دے اپنے اپنے مزاج ہوندے ہر دور وچ بس ٹائم بھی میرا قریب ہون لگا اندر ہی پڑھا گا ایک بادشاہ بندہ اپنے گھر وچ نکلیا فوجی نال لے تے نکلے شکار واسطے بڑا سونا جہا مول کا اپنے دور وچ نے دوست کرایا سفر کرتے کرتے ایک جنگل وچ پہنچے اوتھے جا کے دسترخوان لوایا فوجیاں دا علیحدہ لگا بادشاہ دا علیحدہ لگا جہڑے ویلے کھانا کھان لگا بادشاہ قدرت ہے اس رحمان اللہ دی ایک باز آیا تے بھنیا مرغا لے کے ہو سکتا ہے تواڈے وچ کوئی بندہ آ کے اوڈا ہی مرغا تے اوڈا ہی باز تے لے کے کیویں ٹر گیا ہو سکتا ہے کہ ذہن چ آ جاوے تے میں او خلف او ذہن چاہی گل ایتھے ہی مٹا کے جانا جڑا رحمان ابابیل دے کولو ہاتھ ہی مرا سکدا ہے جنہاں نجے تک نہیں سمجھ آئی جس نے ساری زندگی بھائی عباس اپنے آپ کو خدا کھوائے کہ وہ ایڈا طاقتور ہے اللہ ایک مچھر کو روز خدا کھوان والے نو مرا سکتا ہے بعد دے تو مرغا نہیں چلا سکتا بعد مرغا چاہے دے ہو گیا انہیں فوجی نہ کبھی پیچھے لگ جاؤ کہ کو مرغا واپس ہے انہوں نے کہا بادشاہ بندے ہیں بھی اس کو دبنے سانو اور مرغے اور بڑے ذبح کرنے ہیں ہونے پکانے ہیں ہونے تینوں کھوان ہو سکے نہ انہوں لے حکم بھئی بادشاہ کا کون انکار کرے گھوڑیاں تے چڑھ کے فوجی اگے کے بعد پیچھے پیچھے بھائی بعد فوج لگی جیتے جیتے بعد پرواز کرتا جا رہے پیچھے پیچھے گھوڑے بجائی جا رہے ہیں اچانک سامنے ایک پہاڑی آئی اس پہاڑی تو بعد پرواز کرتا اگے چلا گیا ایک گھوڑیاں تو رہتے پہاڑی دے اوپر چڑھے
جڑا پہلا بندہ پہاڑی دے اوتے چڑھیا نا نقشہ میں بنانا ہے توجہ تساں کرنی ہے اس بندے دی نگاہ پاؤندی کہ پچھلے نادا ایتھے رک جاؤ انہاں کہ کی ہویا اس نے کہ منظر ہی عجیب ہے بندہ ہے اودے ہاتھ پیر بدے نے جڑا باہر مرغا چا کے اودے سینے اوتے بیٹھی ہے اس مرغے نو نوچ نوچ کے اس بندے دے منہ وچ پا لے ایتھے رک جاؤ تے ویکھ وے کردا کی ہے جتنا مرغا لے کے آیا انہاں نے اس بندے دے منہ وچ پایا انہوں کھوایا اس کے بعد باہر سے پرواز کر گیا پتہ نہیں کتوں چونجے پانی لے کے ایک بار بھی آندا یا دو بار ہون توڑے وچ ہو سکتا ہے پھر کوئی بندہ آکے جی باہر دی چونجے کتنا پانی آنا سی اودی پیاس کیویں بجھ نہیں آئی توجہ کرو ایک جملہ آکھنا اور رحمان ہے نا قادر مطلق ہے نا اس پرندے نے بھی پتہ آئی کہ نواں میلہ جو لگی ہے نا تے جو نو بجھان جاوے چلو میں قرآن پڑھ دینا قرآن پہ آ دے جناب لوط علیہ السلام دے نال قوم جا رہی ہے فوجی جا رہے ہیں کیوں نہ کدی پیاس لگی ہے سامنے نہر آ گئی کہ اللہ کے نبی فرمایا بھی ہونے دے وچوں سارے ایک ایک چلو پی گئے تے بوک کے لے کے پانی پی لیا تے پیاس مٹ جاسی جن نے زیادہ پیتا ہوتا میرے نال تعلق ہے کوئی نہیں قسم خدا قرآن ہے جی آلے جنہ ہاتھ جو پیتا ہی انہاں بھی پیاس مٹ گئی جنہ منہ رکھ پیتا ہی ہمیشہ پیاس نہیں رہ گئے انہیں آگے پانی بھی بعد میں ادھر منہ اچھا اور پھر اڑ گیا ہونے بندہ بولیا سپاہی دینے آگے جی میں نے لگتا پہ اگر وہ دی قدرت ویکھنی جنا اگر وہ دی بادشاہی ویکھنی جے اے باز ہوئے جے انسانہ کو کھو کے کھان دے آج انسان نو آکے کواندہ پہ وہ دے کولو آگے پوچھیا بندہ خدای دس انسان ہے جن ہو سکے جی انسان نہ انہیں آگے بھی تے کیویں انہیں آگے پہلے ہاتھ کھولو میرے کم از کم بہ کے گل تے کرن دیو ان ہاتھ کھولے پوچھے انہیں آگے جی آج 3-4 دن میں سوداگر ہاں بہت بڑا تاجر ہاں میں تجارت کا سامان لے کے جا رہا سی تے ڈاکو ہاں نہ قافلہ سارا لٹے ہیں کناں نو مار چھڑیا کہیں نستا ہے میں پڑی گیا میرے ہاتھ تے پیر بن کے چھڑ گئے جو کسی اور نو بلاوے نہیں ہاتھ تے پیر بن کے تے چھڑ گئے تو میں آنکھن لگ پیا تا کہ نہ بھی مرنا تے ہون ایتے کون آئے گا کون میرے ہاتھ پیر کھولے گا کون میں رزق پہنچائے گا کیویں میری زندگی باہر رہے گی آج نہ مریا تے کل مر جاؤں گا کل نہ مریا تے پرسوں مر جاؤں گا آدھے قسم خدا ختم ہو گئی جویں میں اگے ٹائم تے کھانا کھان دا عادی ہسنا جویں ہی وہ ٹائم ہو جائے اے بعد آنے ادھر منہ دے وچ کھانا ہے سی توجہ کریے پہلے تو میں ڈریا جو ہو سکتا ہے میرے ہاتھ پیر بدے نے تو مینوں نوچ کے بعد کھا جاوے ہاتھ مو کی مینوں نہیں سو کھاتا آ کے مینوں کھوا گیا اور ایک صلوات پڑھ دیو حدیث تے ترائی سے ہو گئے نے چوتھا حصہ رہ گیا زندگی دے انشاءاللہ اس حدیث کو مکمل کروں گا البتہ چوتھا ایک جملے میں تاکہ حدیث یاد ہو جائے معصوم فرماتے ہیں چوتھا کام اللہ فرماتا ہے جب تک شیطان دی موت کا یقین نہ ہو جائے جب تک پتہ نہ لگ جائے کہ شیطان مر گئے اس وقت تک وہ مکر وہ فریب وہ دھوکے وہ غافل نہ ہو جائے اس وقت تک انہیں دونوں برگلانے رہنا جب تک انہیں زندہ رہنے انہیں صراط مستقیم تو انہوں روک دیا رہنا جب تک انہیں زندہ رہنے جب تک انہیں موت کا یقین نہ ہو جاوے انہیں کو غافل نہ ہو گیا سارے بیٹھے ہو کدھر ہے یقین میں مار گئے قرآن آدھا نے کوئی نہیں مریا اسے تو میں آگے بھی تو قرآن آدھا نہیں مریا قرآن آدھا فقط معلوم تک انہیں زندہ رہنے جب تک انہیں زندہ رہنے صراط مستقیم تو اس نے روک دیا رہنے ربی پکے چونکہ صراط مستقیم کا نام علی جی سمجھ آئیے جی کہ صراط مستقیم ران دی تائیں جو علی نمان کے جنہیں علی یاد دینے مون کیتا چاہے تھے پیغام میرا ہو گیا ہے میرے بھائی تشریف لائے ہیں نجرہ من حکم آئی اس کے اندر اندر میں مجلس پاک کو ختم کر لگا اوکھا جو جملہ آگیا قدرتی میرے ذہن سے اللہ دی کائنات اس مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہون دے اس وقت تک بندے ضعیف ہوئے نے کہ بندے موسم نہ ضعیف ہوئے نے بے موسم ضعیف کوئی نہیں بہانا تو معلومی اس اللہ دی کائنات جو دو مستورہ ہی گزریں نے جنہیں بے موسم نہ ضعیف ہوں گے
رون واسطے جملہ آئی کافی وقت سے متوجہ ہو جاندے دو بیویاں ہی ہو رہی نے جنیاں بے موسمیاں ضعیف ہو گئی ہیں تے گل اگلی ماتم والی ہے کوئی بندہ پوچھیا کیڑیاں بیویاں نے قسمت حسین دی ایک حسین دی ماں جی دوجی حسین دی دھی ہے میں بسم اللہ ماں 18 سالاں میں ضعیف ہو گئی تو مادمی ہو دی 4 سالاں میں او چپ کرے جائیں کسے 4 سالاں دی ضعیفہ ڈٹھی ہوئے جس کسی 4 سالاں دی بچی نو چھوٹی دی ٹردا ڈٹھا ہوئے جس 4 سالاں دی چٹیاں والاں نے ڈٹھی ہوئے جس 4 سالاں دی کمر نے وا کے ٹردی ڈٹھی ہوئے او چپ کر جاوے تے جس نہیں ڈٹھی ایک باری شام دے پاسے منہ کر کے آ کے تے صحیح کیڑا چورمائی حسین دی دھی دا میں بسم اللہ کرا ماں 18 سالاں ضعیف تے 4 سالاں میں ضعیف جڑے ماتمی جوان بیٹھے ہو ماں کیوں ضعیف ہوئی تے کیوں ضعیف ہوئی ماں بھی جھنکا تو ضعیف ہوئی تے بھی جھنکا تو ضعیف ہوئی جڑے تک نہیں رو سکے ماں نو بھی تماچے لگے میں اپنی دھی دی گل نہیں کیتی میں کسی تہاڈی دھی دی گل نہیں کیتی میں کسی عام بندے دی دھی دی گل نہیں کیتی جدے واسطے اللہ کے نات بنائی ہے اس محمد دی دھی نو تماچے لگے میں بسم اللہ کرا حسین دی ماں نو بھی تماچے لگے ماتمیاں حسین دی دھی نو بھی تماچے لگے پر فرق آئی دوہاں دادی تے پوتری وچ حسین بادشاہ دی ماں تے مظلوم دی دھی دے وچ فرق آئی دسن کیڑا فرق آئی ماں نو گھر تو لے کے دربار تک تماچے لگے میں ماں نو گھر تو لے کے دربار تک تماچے لگے کوئی دہائی کرنے لگے جو سو تھی ایٹی مظلوم آئی کربلا تو تماچے لگنے شروع ہوئے میں بسم اللہ کرا وقت جے تائیں زندہ رہی ہے میں جملہ پڑھ گیا میں نہیں آگے شام تک میں آگے جے تائیں حسین دی دھی زندہ رہی ہے ہمیشہ تماچے لگتے رہے حسین دی دھینوں بڑے اوکے سفر کر کے اچھا ایک جملہ میرے منہ چاہ گیا نبیوں دے سن ایک اور فرق ہے نبیوں دے سلطان دنیا تو ڈرے کہ دھی بابا امجد شاہ جی پیو دی میت ماتم کیتا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے رسول خدا دی میت ماتم کیتا تو بی بی روندے بھی رہے لیکن نہ کسے رون تو روکیا نہ وقتی طور پہ کسی ماتم تو روکیا دفن دے بعد ظلم ہونا شروع ہوئے ایٹی مظلوم میں حسین دی دھی پیو دی لاش نو ہاتھ لائے شمر تالیاں نے نال اٹھائے میں بسم اللہ کر رہا ہوں اوکھے سفر کر کے مظلوم حسین دی دھی بڑی اوکھے سفر کر کے سوکھے سفر نہ ہو جنہیں بندے اجے تک نہیں میں سمجھ سکے بلکہ جملہ میں اپنے ماما تو بہنا بات یا کر لگا میرے ذہن چھا گیا وہ بہتر سمجھ سن آج بھی کوئی میری ماں کوئی میری بہن جہدے نال 4-5 سال دی بچی یا بچہ ہوئے تے انہاں سفر کرنا ہوئے تے سفر ہوئے کاراں دا تو میرے قسم قرآن دی اس دے باوجود اپنے 4 سالاں دے بچی یا بچے نو چولی تو باہر نہیں کھڑی انہوں سیٹ تے اپنے نال نہیں باندھی چولی وچ بہا کے رکھ دی اللہ نہ کرے راہ وچ کوئی جام لگے نا تے بے سخت آخدی ہے گڈی ہولی چلاؤ میری گود وچ بچی ہے تے لیا قرآن تے رکھ لے میرے ساتھ دے مظلوم حسین دی 4 سالاں دی دھی آئی میں اپنی آنکھاں دے پڑھے اور لفظ پڑھن لگا نہ ماں دی گود چھائی نہ پھوپھی دی گود چھائی میں بسم اللہ کرا نہ کسی ماسی دی گود چھائی کوئی تے ماتم کرنا نہ بیٹھی ہو سو علیحدہ اٹھتے آئی تے اٹھتے پلان کوئی نہیں میں بسم اللہ کرا میں حالات میری آتا سونا رو پہ ہوں میرے نبی دے صحابی جدا نام شان نے تو محبت نو ایک جملہ دینے چاہ گیا سالہ دے شام دے بازارے میری یہ کر کے نہ کہہ دیا تے نگاہ پئی میں بے کہ 4 سالہ دی بچی آئی بے پلانا اٹھی وہ دیو بچی کہہ دی سالہ دے میں بے شام درونا تو میرے لئے مجھے خیال آیا بھی ہونے اٹھ تیز دوڑیا اس بچی اٹھ دیو تو جھاڑ دوڑ اس بچی مار جانا ہے آدھر میں قریب گیا جو کسی سپاہی نو لعنت دے گیا کھا جو بچی نو کسی مستور دے نار بہا چھوڑ آدھر مار جاوائیں موقع نہ ویکھا جڑے ویلے میں گیا میری نگاہ پہ آئی تے 4 سالاں دی جڑی رسی گالے چاہیے وہی ہتھاں وچ چاہیے جڑی ہتھاں وچ چاہیے وہی پیراں وچ چاہیے کوئی تے مادمی بیٹھے ہو آدھر جڑی پیراں وچ چاہیے نا وہ رسی اٹھ دے پیٹ تھلیوں گزار کے حسین دی دھی تے دوبارہ گالے چ پا کے رسی میں بسم اللہ کرائی اور ڈھیل لگ دیئے تو آجے دور تے مادمیاں ہو کے سفر کر کے مظلوم دی دھی اٹھے آگئی جتنا ہی آولا چاہیے شریف بچے جھڑ دے آئیں معاملہ تو
سید الساجدین محنت کر دیا ہے نا وہ قافلہ روکو میں اپنے بچے دفنا گئی تے ظالمان دے سن جلدی ہے سن دیر پئی ہوندی ہے تے جڑے ویلے آئے نا شام تے شام دے صدر بازار تے جڑے کدے سوار گئے مالک سن سارے نو لے جاوے باب ساتھ آ کے قافلہ رک گیا شمر اندر چلا گیا سارا دن گزر گیا رات گزر گئی پھر دن چڑھیا دن گزر گیا اگلی رات آئی رات گزر گئی پھر دن گزر گیا جڑے مادمی جوان بیٹھے ترے دن گزر گئے 15 آزانہ علی دیاں دیاں سنیاں یہ جڑے چپ کر گئے وہ جو مالک دن 15 نان یہ ہن 15 دی بجائے آدن 2 دن نان تو جاتے جو 8 گھنٹے آن میں آدم 3 دن نہ ہوئے مادمیوں 2 دن نہ ہوئے 8 گھنٹے نہ ہوئے بابا ہم جو شدی سونا روندے پہ ہو ایک دن نہ ہوئے ایک لازہ ہوئے ذرا سوچ جڑی کھلوتی ہے یوں کون ہے میں بسم اللہ کرام تے کھڑی کیوں رہی 3 دن گزر گئے بی بی پاک نے پوچھا سجاد بجنا شمر تو پوچھنا رستے میں سانو بچے دفن نے سو کرن دیتے جو سانو جلدی ہے ہون 3 دن ہو گئے کیوں کھڑے رس سید الساجدین نے پوچھا او بے حیا رستے میں ساڈے بچے جڑ دے آئے تے دفنا نہیں دیتے ہن کی وجہ 3 دن ہو گئے تے محمد دیاں بیٹیاں تے کھڑیاں نے کیوں کھڑائیاں نہیں جڑا ظالم جواب دیتا ہے مر جاندی شیعہ قوم تے کدی بھی نہ سنتی ظالم ہس گیا تے سجاد اجے تک بازار نہیں سجے میں بسم اللہ کرا سجاد اجے تک بدماش نہیں آئے سجاد اجے تک شرابی نہیں آئے سجاد اجے تک نچن والے نہیں آئے سجاد اجے تک پتھر مارن والے جمع نہیں ہوئے کوئی تے روون والے بیٹھے ہو سو جڑے ویلے تیجا ڈی آئے تے ظالم آ کے سجاد ہن پھوپھیاں نو آگ ٹردیاں آویں بدماش بھی آ گئے شرابی بھی آ گئے بازار میں سج گئے سید الساجدین دی ودی رات ویکھ کے علی میں نکل گیا دن ہے سجاد رات کیوں ود پئی اما آدھے پین جو علی دی دھی ٹردی آوے گل وچ بئی پا کر سجاد ٹرنا میں او میرا مہاری بجڑا تے روندا تو میں بی بی علی اما تو ساگلا ماحول نہیں نہ ویکھیا شرابی شراب پیندے نے تواڈے سر تے چادر کھوئی دربار چ آ گئے 4 یا 5 منٹ رہ گئے جنہاں میں پڑھنا ہے دربار چ آ گئے میرا بھائی انتظار جملہ پڑھ دے آنا تو میں جڑے ہی پڑھتا ہونا دا نام لے کے پڑھتا مالک انہوں نے درجات بلند فرماوے دربار دا کیڑا ماحول نہیں تخت بیٹھے ملون سجے کھبے سنہری کرسیاں لگی ہیں تے سامنے دیوار دے نال سانگاں کھلوتی ہیں جڑے چپ کر کے سانگاں کیتیاں کسے سانگ دی اکبر دا سر کسے سانگ دے قاسم دا سر کسے سانگ دے اون محمد دے سارن تے جڑے رونا چاہندے ہو بئی دیوار آئی اس دیوار دے نال 9 بیویاں قیداں تے رسی ہے کھائی میں بسم اللہ کراں انہاں کرسیاں تے سجے پاسے علی اکبر دا قاتل بیٹھے نال حضرت عباس دا قاتل بیٹھے سامنے ایک بی بی آئی سفیر روم آ جائے وہ بی بی پتہ نہیں کتنی تھکی ہوئی آئی جدی 4 سال دی عمر آئی کدے سجا قدم چینی نہیں میں بسم اللہ کرا کدے کھپر قدم چینی اے منو تخت پہ کے آدھے سامنے جی بچی ہے نا انہوں میرے کول بلاؤ میں جنہاں کوئی گل کرنی ہے انہیں بلایا جناب سکینہ بولے دی آواز نہ آئی جڑا تانا مارے نا بھائی حیدر شاہ جی سیدہ دے جگر نو کھا گیا تانا بندے پتران دا برداشت نہیں کر دے اے تے سیدہ دی غیرت آئی ظالم ہی نوری دا اشارہ کر گیا دے بچی بوندی کی جڑی بوندی نہیں پڑی او میں بسم اللہ کرا او میں بہنوں دے پردے قربان کرا سید الساجدین دی رات ودی او لانا میرے گال والی رسی تانگے بچی بولندی ہے نہ میری بہن دے گال وچ رسی پئی ہے نہ میری بہن دی گال وچ پئی ہے انہاں نوں پتہ ہے کہ بہن دے گال وچ رسی ظالم رسی اتنی تانگے جو دی آواز نہیں پہ نکلدی آدھے ڈھیلی کرو رسی میں گل کراں تے مادمیوں او ٹریا جدیاں تماشیاں تو ڈاڈی ڈری ہوئی میں بسم اللہ کرا رسی ڈھیلی کرن واسطے اٹھ رہیا جدیاں تماشیاں تو ڈاڈی ڈری ہوئی بہران دے پاسے لے کے سجاد میں سیدہ دی غیرت ہاں سجاد بھی نہ کرتی ہے رسی آپ ڈھیلی کر میں نے کتاب وچ پڑھیا جویں ہوئی ڈھیلی ہو گئی تے ظالم جناب سکینہ دے کولوں پوچھیا تیرا نام کی ہے فرمایا میرا نام فاطمہ ہے تے بابا پیار تو میں نو سکینہ آ گئی تیرا بابا سفر تے جاوے آ تیرے واسطے کوئی چیز تحفے تے لے کے آوندا ہی بس میں کہنے کر لگا بی بی آدھی ہاں جڑے ویلے میرا بابا جاندا ہی نا میرے واسطے کھجوراں لے کے آوندا
ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਜੂਰਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਖਾ ਲੈ ਸੇ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟਾ ਸਜਾਦ ਕੀ ਆਖਾਂ ਸਕੀਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਖਾ ਲੈ ਸਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਨਾ ਸਦਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਆਖੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਜ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਸੈਯਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਜ ਛਾਇਆ اللہ کرے میں پڑھ لوں تو نہیں سن لو رومال اٹھایا تے بابے دا کٹیا ہوا سار نظر آیا انشاءاللہ کسی دھی دے ہتھاں تے پیو دا سارے نہ آوے جویں سکینہ دے ہتھاں تے امام حسین دا سارا ماتمیاں گردن کٹی ہوئی ہے سجدیاں زلفاں کھبے کھبے دیاں زلفاں سجد داڑھی دی علی اکبر جدینے دی رات لگی ہوئی ہے جویں بابے نے ٹھہرو رو گیا دی بابا کی کھول دی بڑھڑی ہو گئی میں بسم اللہ کرا رو رو گیا دی بابا مدینہ ڈٹھا وی بابا مد کربلا ڈٹھا وی بابا ہن شام آ گئی بابا منت کر دیا شہید زندہ ہونے ایک باری اکھاں کھول کے ویکھ بابا میرے وال چٹے ہو گئے بابا میرے والے پاس ویکھ میں ٹر نہ سکتی جڑے ماتمی جوان بیٹھے ہو دی گل کیتی ہے کربلا دا شہید بہت نے اچا رونے تے رو رو کے بی بی آلی بابا جائیں کربلا دے وچ تینوں مارے میں کربلا تو لے کے شام تائیں مرے بابا انہاں کوئی بہو بھارا آتا بابا انہی اپنی دھی کوئی نہیں بابا جیتے دل داس لگنوں تے مرے آدمیوں میں مر چھوڑا لگا ٹائم میرا ختم ہو گیا صرف ایریا 2 منٹ ہی بقایا مجلس رونی رو رو گیا دیا بابا میرے علی پاس ویکھ بڑھڑی دی دا سلام میں بسم اللہ کرن جڑے آدمی جوان بیٹھو ایک باری بابے دا سر بھائی جان ہاں دے نات لایا گھر ماتم آلیے جڑے آدمی بیٹھے ہو رو رو گیا دیا بابا مدینے دا شہر آسی وسط آسے بابا تساں سفر تے ویندے آوے جڑا ولدے آوے ایک ایک نو ملدے آوے آخر تے مینوں ملدے آوے بابا مینوں جھولی تے بہندے آوے ہاں نال لیندے آوے مٹی تے سمجھاندے آوے بابا تساں پلم تے سام کے مینوں آ جاوے سکینہ اج میں حسین تھک گیا سکینہ میرے سینے تے سامنے سینے تے سمدی آئی بابا تسی آندے آوے میری تکان لہ گئی ہے اچھا رندی تے رو رو گیا دی بابا کہ تساں تھک ویندے آوے اج میں تھک گئی بابا ایک باری آ میرے سینے تے لاگ میری تکان لے جاوے اور جڑے مادمی جوان بیٹھے ہاں دے نال بابے دا سر رہے اچھا رندی تے رو رو گیا دی علی اکبر دی جاگیر دے وچ تے مینوں شمیر تماچے مارے بی بی آدھی میں لاش تیری کو انٹ کر کے بھائی جان میرے امام دے بین بتے عقل مار کے دے سکینہ کوئی کرو وٹا تو کھئی تو سنا رو رو کے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو بی بی آدھی بابا جڑے میں دسنے آن میں دس چھوڑے بابا منت کر دیا جڑے رہ گئے نو میں نہیں دس سکتی میرے گواہ تو پوچھ لے او مادمیاں حسین سارے گواری سجے پھریے وال کھبے پھریے اکھاں کھل گیا مظلوم کربلا دیا عقل مار کے آدھنا آلیا کلو پوچھا یا میں اولاد بہن کلو پوچھا ان گل ماتم آلیا جڑے ماتمی بیٹھے حسین دی دو دے ہاتھ جا کے اپنے رخسارہ سے رکھے دا عقل مار کے آدھیا بہنہ کلو نہ پوچھ رخسار گواہ ندیت